السلام علیکم دوستوں، تقریباً 1400 سال پرانی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش مکہ کی تمام سازشیں ناکام ہو چکی تھیں۔ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ تب قریش کے دو سردار عقبہ بن معیط اور نصر بن حارث یہودی عالموں سے مدد طلب کرنے مدینہ پہنچے۔ علماء یہود نے چیلنج کے طور پر 3 سوالات تجویز کیے اور کہا کہ ایک امی کے لیے ان 3 سوالات کے جواب دینا ناممکن ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سوالات کے جواب دے دیں تو پھر ان کا دعویٰ درست ہے اور تم لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ پھر قریش مکہ کی طرف سے وہ 3 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جو کچھ یوں تھے: اس شخص کا حال بیان کیجئے جو مشرق و مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا، یعنی ذوالقرنین۔ ان چند نوجوانوں پر کیا گزری جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ پر چھپ گئے تھے، یعنی اصحاب کہف۔ روح کے متعلق بیان کیجئے۔ ان سوالات کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ کہف نازل ہوئی، جو آپ نے ان کفار کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اے پیغمبر، یہ تم سے ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں، تم کہہ دو میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر کلام الہی میں سنا دیتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی، نیز اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔ تو اس نے ایک مہم کے لیے ساز و سامان کیا، یہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا۔ وہاں اسے سورج ایسا دکھائی دیا جیسے ایک سیاہ دلدل کی جھیل میں ڈوب جاتا ہے، اور اس کے قریب ایک گروہ کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا اب یہ لوگ تیرے اختیار میں ہیں، تو چاہے انہیں عذاب میں ڈال، چاہے اچھا سلوک کر کے اپنا بنا لے۔ ذوالقرنین نے کہا، ہم ناانصافی کرنے والے نہیں، جو سرکشی کرے گا اسے ضرور سزا دیں گے، پھر اسے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، وہ بدعمالوں کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس کے بعد اس نے پھر تیاری کی اور مشرق کی طرف نکلا، یہاں تک کہ سورج نکلنے کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا سورج ایک گروہ پر نکلتا ہے جس سے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی ہے۔ اس نے پھر ساز و سامان تیار کیا اور تیسری مہم پر نکلا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا۔ اس قوم نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں، اور اس غرض سے ہم آپ کے لیے کچھ خراج مقرر کر دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، میرے پروردگار نے جو کچھ میرے قبضے میں دے رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، مگر تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، لوہے کی سلیں میرے لیے مہیا کر دو۔ پھر جب تمام سامان مہیا ہو گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی، تو حکم دیا، بھٹیاں سلگاؤ اور اسے دھوکو۔ پھر جب اس قدر دھوکا گیا کہ بالکل آگ کی طرح لال ہو گئی، نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے، نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ جو کچھ ہوا میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات ظہور میں آئے گی تو وہ اسے ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے، ٹلنے والی نہیں۔ سورہ کہف آیت 83 سے 98 تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیے جانے والے تفصیلی جوابات کے باوجود قریش مکہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے
اور ذوالقرنین کے احوال کو ایک افسانوی داستان قرار دے کر اپنے دعوے سے مکر گئے، لیکن یہ بات قرآن کہہ رہا تھا اس لیے 100% حقیقت تھی، مگر اسے تاریخی نقطۂ نظر سے بھی ثابت کرنے کی ضرورت تھی۔ ذوالقرنین کون تھے، کہاں سے تھے اور کب تھے؟ یہ وہ سوالات تھے کہ گزشتہ زمانوں میں جن پر بے انتہا بحث ہوئی۔ ابتدائی ادوار میں سکندر اعظم کو ذوالقرنین قرار دیا گیا کیونکہ اس کی سلطنت مشرق اور مغرب میں قائم تھی، لیکن سکندر تو ایک بت پرست اور جابر حکمران تھا، جبکہ قرآن کے مطابق ذوالقرنین ایک موحد اور رحم دل بادشاہ۔ وقت گزرتا رہا اور یہ پہیلی اپنی جگہ قائم رہی، ایک بادشاہ کہ جس کی سلطنت کے آگے سکندر و چنگیز خان کی سلطنتیں بھی ہیچ تھیں، اپنی شان و شوکت کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں کہیں گم تھا، یہاں تک کہ جدید دور کے علماء پر یہ راز افشا ہوا کہ ذوالقرنین دراصل ایک نام نہیں بلکہ ایک لقب ہے جو کہ قرآن پاک نے یہودیوں کے جواب میں انہیں دیا۔ یہودیوں کے نزدیک اسے ایک نجات دہندہ اور مسیحا کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کو بیبلون یعنی بابل کے تسلط سے چھٹکارا دلایا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قید کے دوران ایک خواب دیکھا جس میں ایک 2 سینگوں والا مینڈھا یہودیوں کے نجات دہندہ کی صورت میں دکھایا گیا تھا۔ جب سے یہودی اس بادشاہ کو یہی لقب دیتے آئے ہیں۔ یہ بادشاہ تھا ایران کا سائرس اعظم، جو کہ سکندر سے کئی 100 سال پہلے ہی تمام دنیا کی تاجداری کا صحرا اپنے سر سجا چکا تھا۔ آئیے اس کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ 7ویں صدی قبل مسیح کے آخر میں 2 بڑی قوتیں ایشیا پر حکمران تھیں، ایک تھی میڈیا کی ریاست جبکہ دوسری بابل یعنی بیبلون تھی۔ اسی دور میں بابل پر ایک نہایت زبردست اور ظالم بادشاہ نبوکد نصر یعنی بخت نصر برسر اقتدار آیا، جس نے تمام دنیا کو اپنا مطیع و تابعدار کر لیا۔ اب اس کی نظریں یہودیوں کے علاقے شام و فلسطین پر پڑیں، جہاں اس زمانے میں یہودی ہر طرح کی بدعمالیوں میں مشغول تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ نبیوں کو قتل کرنے تک سے گریز نہ کرتے۔ اس وقت کے نبی حضرت یرمیاء علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانے۔ آخر بخت نصر ایک عذاب کی طرح ان کے سروں پر نازل ہوا۔ ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہاکتا بیبلون لے گیا۔ انہی دنوں ایران کی ایک چھوٹی سی ریاست انشان پر کمبوجیا نامی ایک رئیس حکومت کرتا تھا۔ اسے جنگ و جدل کا کوئی شوق نہ تھا، صرف اپنے آرام اور دولت کی پرواہ تھی۔ اس کی ساری زندگی اپنے ماتحت قبیلوں کے آپسی جھگڑے سلجھاتے گزری، لیکن اسی رئیس کا ایک بیٹا سائرس نامی بھی تھا، جو اپنے باپ کے برعکس نہایت بہادر اور جنگجو تھا۔ چند حریف قبیلوں نے اسے لڑکپن میں ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن سائرس اپنی بہادری اور عقل مندی کی بدولت بچ نکلا، یہاں تک کہ ایک دن اپنی ریاست انشان کا حاکم بنا۔ اس نے اپنے باپ کے جمع کیے خزانے کو بے دریغ عوام کی فلاح کے لیے خرچ کیا، تعمیرات کروائیں اور عدل کا نظام قائم کیا۔ یہ دیکھتے ہوئے فارس کے تمام قبیلے اس کے فرما بردار ہوئے۔ میڈیا کے بادشاہ استیاگس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اسے اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہوئے انشان پر فوج کشی کی۔ استیاگس ایک نااہل اور جابر حکمران تھا۔ میڈیا کی فوج کو سائرس میں اپنے لیے ایک نیا قائد نظر آیا اور وہ سائرس کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح میڈیا اور فارس کی تمام ریاستوں نے اسے اپنا واحد شہنشاہ تسلیم کر لیا۔ میڈیا کے پڑوس میں ان دنوں
موجودہ ترکی کے مقام پر لیڈیا نامی ایک ریاست قائم تھی، جس نے سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچلنے کی خاطر میڈیا پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ جنگ ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ سردیاں آن پہنچیں اور دونوں افواج نے واپسی کی راہ لی۔ سائرس ابھی راستے میں ہی تھا کہ اسے خیال آیا اگلی گرمیوں تک تو گریڈیس مصر، یونان اور نہ جانے کہاں کہاں سے مدد طلب کر لے گا۔ چنانچہ وہ سخت ترین طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گریڈیس کے سر پر جا پہنچا، جبکہ دوسری طرف گریڈیس نے سردیوں میں امن کے پیش نظر تمام فوج کو برخاست کر دیا تھا۔ سائرس نے معمولی سی جنگ کے بعد لیڈیا کو بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے وہ مغرب کی سمت میں مزید آگے گیا، جہاں اسے سورج بحر ایجین میں غروب ہوتا دکھائی دیا۔ قرآن پاک کی اس آیت سے ملتے جلتے بیان ہیروڈوٹس سمیت کئی مغربی مورخین نے قلم بند کیے۔ اسے سورج ایسا دکھائی دیا جیسے ایک سیاہ دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے بعد سائرس مشرق میں ایک مہم پر روانہ ہوا، جہاں وحشی صحرا نشین قبائل نے شورشیں برپا کر رکھی تھیں۔ بعض تاریخی حوالوں سے یہ تشریح ملتی ہے کہ یہ قبائل مکران میں آباد تھے۔ یہاں سے سائرس مزید مشرق میں گیا، حتیٰ کہ انسانی آبادی ختم ہو گئی۔ اس دوران بابل میں بخت نصر مر چکا تھا اور اس کا نااہل اور عیاش بیٹا بال شازار بادشاہ بن چکا تھا، جو سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بے خبر شراب و شباب میں مشغول رہتا۔ ایک دن اسی طرح رقص و سرور کی محفل جاری تھی۔ اس کی نیم برہنہ محبوبہ اس کی آغوش میں تھی کہ اچانک اس کی محبوبہ نے شراب سے بھرے سونے کے پیمانے کو پھینک دیا اور ہیکل سلیمانی سے لائے گئے مقدس برتنوں میں شراب پینے کی خواہش ظاہر کی۔ بال شازار، جو خود بھی نشے میں دھت تھا، اس نے فوراً وہ برتن منگوائے اور سرے محفل ان برتنوں میں شراب پی جانے لگی کہ اچانک ایک پراسرار ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے شاہی محل کی دیوار پر ایک عبارت لکھ دی۔ بادشاہ، اس کی محبوبہ اور تمام درباریوں پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ عبارت تھی منے منے تقیل و فرسین۔ اس عبارت کا مطلب سمجھنے کی خاطر سلطنت کے گوشوں گوشوں سے عالم و فاضل بلائے گئے، مگر کوئی اس کا مطلب نہ بتا سکا۔ آخر میں بال شازار کی ماں کے کہنے پر حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ آپ نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ خدا نے تیری مملکت کا حساب لیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ تیری مملکت تقسیم ہوئی اور فارسیوں کو دے دی گئی۔ اس واقعے کے بعد بابل کے عوام، جو پہلے ہی بال شازار کے ظلم و ستم سے پریشان تھے، انہوں نے سائرس سے مدد کی درخواست کی۔ یہاں تک کہ بابل کے کئی فوجی عہدیدار تک سائرس سے آن ملے۔ اس کے باوجود بابل کو فتح کرنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ اس وقت کی دنیا میں بابل سے زیادہ ناقابل تسخیر مقام کوئی نہ تھا۔ اس کی فصیلیں اتنی مضبوط اور تہ در تہ تھیں کہ کوئی فاتح اس پر حملے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ لیکن سائرس نے بڑی ہی اعلیٰ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے نہریں کھود کر دریائے فرات کا رخ موڑ دیا، اور جہاں سے دریائے فرات اس شہر میں داخل ہوتا تھا، وہاں سے اپنی فوج اس شہر میں داخل کر دی۔ بابلی فوج فصیلوں اور برجوں پر ابھی تک پہرا دے رہی تھی اور اندر شہری حکومت بدل چکی تھی۔ ایسا بادشاہ تاریخ نے کبھی نہ دیکھا تھا کہ جس کی فتح پر کشت و خون کی ندیاں بہانے کے بجائے خوشیاں منائی گئیں۔ بابل پر قبضے کے بعد سائرس نے یہودیوں کو آزاد کر دیا
اور انہیں وسائل فراہم کیے کہ وہ جا کر اپنے شہروں کو دوبارہ آباد کر سکیں۔ تبھی سے یہودی سائرس کے احسان مند ہیں اور اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں۔ بابل کی فتح کے بعد سائرس اعظم اپنی آخری اور سب سے خطرناک مہم پر روانہ ہوئے، جہاں ان کا سامنا یاجوج و ماجوج نامی ایک وحشی قوم سے ہوا۔ یاجوج و ماجوج شمال میں آباد ایک ایسی قوم تھی کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر آبادی پر حملہ آور ہوتی۔ چنانچہ سائرس اعظم نے ان دو پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی مدد سے ایک دیوار قائم کر دی۔ دوستو، یاجوج و ماجوج نامی یہ قوم اس لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن پاک نے ان کی نشاندہی فرمائی ہے۔ یاجوج و ماجوج کے ٹاپک پر ہم انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو جلد پیش کریں گے۔ یہ وہ قوم تھی کہ جس سے لڑنے کی طاقت نہ تو اس وقت ذوالقرنین یعنی سائرس اعظم میں تھی، نہ ان کے اگلے خروج کے وقت کسی اور قوم میں ہوگی۔ اس لیے سائرس اعظم نے انہیں ایک دیوار کی مدد سے روکا۔ اسی دیوار کی تعمیر کے دوران وحشی قبائل سے ایک جنگ میں سائرس اعظم شہید ہوئے، جبکہ علماء کرام اس بات پر بھی متفق ہیں کہ سائرس اعظم ایران کے قدیم دین پر نہیں بلکہ ایک خدا پر یقین رکھنے والے بادشاہ تھے۔ سائرس اعظم کے ذوالقرنین ہونے کی سائنٹیفک تحقیق 1838 میں ان کا ایک سنگی مجسمہ دریافت ہونے کے بعد ہو گئی کہ جس میں ان کے سر پر دو سینگوں والی ایک ٹوپی نمایاں دیکھی جا سکتی ہے۔ سکندر اعظم جیسے فاتح نے ان کے مقبرے پر آ کر خراج عقیدت پیش کیا، اور اب صدیوں سے گمشدہ اس بادشاہ کا مقبرہ ایران میں پارسا گرد کے مقام پر دریافت ہو چکا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔